السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریضوں کو شفایاب فرما دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 23 میں فرماتے ہیں، اس کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر حاضر ہوا۔ یہ کہنے لگی، تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ ہم تو اس سے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے جو اپنی خاص رحمت ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، بس وہ حمل سے ہو گئی، اور اسی طرح سے وہ یکسوں ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد ظاہر اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھول بس رہی ہو جاتی۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام بہت عبادت گزار تھی۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بن رہی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت الحل میں چلی گئی۔ وہاں انہیں درد ذات شروع ہوا، تب کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ مریم آیت نمبر 24 سے 28 میں ہے، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی، ازدا خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کسی انسان پر نظر پڑے تو کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مانگا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی۔ سب کہنے لگے، اے حضرت مریم علیہ السلام، تو نے بڑی حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار عورت تھی، اور ہارون کی بہن مریم، یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا۔ قوم کی باتیں سن کر حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے، بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 29 میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔
سورہ مریم آیت نمبر 30 سے 33 تک بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں بھی زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے لیے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا، یہ ہے صحیح واقعہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ جن آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے، نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 سے 74 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75، مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجیے کہ وہ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت نمبر 72 سے 75 میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، چونکہ وہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے ان الفاظ کا رد کیا گیا۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہم سفر ہے۔ لوگوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تب اللہ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت۔ اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خواب آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔
عیسائیوں کا عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ نے ایمان سے اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بڑی اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے کھیل رکھا ہے، وہ سب کو پوری طرح گنتی کر رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کی ایسی بات کیے جا رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہیں۔ آپ کی پرورش بیت الحل میں ہوئی۔ آپ بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر چکے، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت نشانی ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنین آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ان نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند و صاف قرار جگہ اور چالی پانے والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بیت الحلم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ تھا اور پھل بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے تھے اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت و تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندوں کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑے کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے
بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیاز خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پندائشی اندھا بینا ہو جائے، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، بس ان کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50-51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو مجھ سے پہلے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کرتے رہے۔ اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 14 میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب زبانی فرماتے ہیں۔ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، بس بنی اسرائیل سے ایک جماعت تو اسلام لے آئے اور ایک جماعت میں کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، بس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو مکمل طور پر غلبہ عطا کر دیا۔ حواریوں ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں سے کس قدر تردید تھا، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 111 سے 115 میں فرماتی ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے، آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما دے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے، ہمیں چاہتی ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو آخر ہیں، سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو
رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں میں سے چاہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں کہ جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ ہو جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ خلق کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا اور انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہی۔ البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں۔ گویا ان کی حکومت اب ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی اموار کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی بادشاہ کے پاس گئے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے۔ کہنے لگے، وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہ چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی۔ اس نے حکم دیا، اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا۔ آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر چڑھا دیا کرتے تھے۔ ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دیے جاتے تھے۔ اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا، روم ان کا گورنر تھا، اس کا نام ادوس بلادس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اصغر یوتا کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ اور ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار پیش منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر دشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو مجھ سے یہ پیالہ یعنی موت ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اصغر یوتا کی رہنمائی پر پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوتا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کا اہلکار یہودیوں حتیٰ کہ حواریوں نے بھی اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی جب انہوں نے کہا ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دی، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل
نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور اور بہت حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ در حقیقت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے، اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔